ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، مگر پھر بھی وہ آنکھیں موندے بیڈ پر چت لیٹے بیگم کے سو جانے کا انتظار کر رہے تھے۔ جو ہی ان کے کانوں میں خراٹوں کی جل ترنگ سی بجی، انہوں نے بائیں آنکھ ذرا سی کھول کر دیکھا۔ بیگم صاحبہ نیند میں ڈوبی دکھائی تھی۔ انہوں نے چند لمحے مزید انتظار کیا، پھر ہولے سے کمبل سرکا کر اٹھ بیٹھے۔ پاؤں میں چپل ارسی، جاتے ہوئے ایک چور نظر بے خبر بیگم پر ڈالی اور آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر آ نکلے۔ خشک ہوا کے جھونکے نے استقبال کیا۔ انہوں نے ذرا سی جھرجھری لی، برآمدے کی گرل سے باہر جھانکا۔ خوب بڑے سارے صحن پر ہو کا عالم طاری تھا۔ اس وقت تک ماجد اور واجد بھی سونے کے لیے جا چکے تھے۔ انہیں مزید اطمینان ہوا، اب میدان صاف تھا۔ وہ دبے پاؤں برآمدے کے کونے میں دھرے گرے رنگ کے جہازی سائز کے فریج کی جانب بڑھے، لپک کر دروازہ کھولا۔ بلب کی زرد روشنی ایک لکیر کی صورت باہر تک آ رہی تھی۔ انہوں نے اوپر سے نیچے تک نظر دوڑائی، سب چیزیں بڑے کرینے سے رکھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے ایک ایک ڈھکن اٹھا کر دیکھا، مگر اپنی مطلوبہ چیز نظر نہیں آئی۔ وہ مایوس ہو کر فریج کا دروازہ بند کرنے لگے، جب اچانک ان کی نظر سب سے نیچے موجود سبزیوں اور پھلوں والے ڈبے پر پڑی۔ انہوں نے جھٹ سے کھینچ کر ڈبہ نکالا اور ان کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ رس ملائی کا ایک بڑا سا پیالہ وہیں رکھا، بلکہ ایک طرح سے چھپایا گیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں بیگم کی چالاکی پر مسکرا دیے۔ پھر انہوں نے نہایت احتیاط سے وہ پیالہ نکالا، فریج کا دروازہ بند کیا اور اس سے پہلے کہ وہ واپس پلٹتے، اچانک پیچھے سے ایک مردانہ بازو ان کی گردن پر حمائل ہو گیا۔ اس ناگہانی افتاد پر وہ اچھل پڑے۔ پیالہ ان کے ہاتھوں سے پھسلنے ہی لگا تھا کہ آنے والے نے دوسرے ہاتھ سے فوراً اپنے قبضے میں لے لیا۔ اب وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ پیارے بابا جان، امی جان کو یہی دھڑکا تھا کہ آپ آج رات رس ملائی کے پیالے پر ضرور شب خون ماریں گے، اسی لیے وہ مجھے چوکس رہنے کا کہہ کر گئی تھی، اور ابھی جب آپ فریج کی جانب بڑھ رہے تھے تو میں کمرے کی کھڑکی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ فخر سے بتا رہا تھا، مگر وہ جل کر خاک ہو گئے۔ ارے تمہاری ماں اکیلی کیا کم تھی جو تم بھی اس کے ساتھ میری چوکیداری میں شامل ہو گئے؟ منہ کا ذائقہ خراب ہو رہا تھا، اسی لیے تھوڑی سی رس ملائی کھانا چاہ رہا تھا۔ وہ پیالے کی طرف للچائی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے، کھائی تو تھی آپ نے شام کو پیالہ بھر کر؟ ماجد نے انہیں یاد دلایا، اتنی چھوٹی چھوٹی سی پیالیاں رکھی ہوتی ہیں تمہاری ماں نے، بمشکل 4-5 چمچ ہی کھائے ہوں گے۔ وہ بھڑک اٹھے، آپ کے لیے وہ بھی کافی ہے بابا، ڈاکٹر نے تو اس سے بھی منع کر رکھا ہے، اتنی مشکل سے تو شوگر کنٹرول ہوئی ہے آپ کی۔ واجد نے ذرا نرمی سے سمجھانا چاہا، ہاں اب تو شوگر کنٹرول ہی ہے، پھر تھوڑی سی کھا لینے میں کیا حرج ہے۔ انہوں نے پیالہ ہاتھ سے پکڑنے کی کوشش کی، مگر وہ بدک کر پیچھے ہٹ گیا۔ بابا جان، آپ باز آنے والے نہیں لگتے، اب میں آپ کا پکا انتظام کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی چابی برآمد کی، پھر پیالے کو فریج میں رکھا، چابی دروازے میں گھمائی، ٹک کی آواز کے ساتھ فریج لاک ہو گیا۔ سوری بابا جان، احتیاط بہت ضروری ہے، آپ دل کے مریض ہیں، پرہیز کیا کریں۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے کی طرف چل دیا اور وہ برآمدے میں کھڑے بڑبڑاتے رہ گئے، ارے بھائی دل کا مریض ہوں تو کیا ہوا، کیا خودکشی کر لوں؟ حد ہے بھائی، اپنی کمائی کی اپنے ہی گھر سے کوئی چیز نہیں کھا سکتا، چور بن کر رہ گیا ہوں۔ وہ پھر تھوڑی دیر تک بڑبڑاتے رہے اور تھک ہار کر پاؤں پٹکتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چل دیے۔ میاں بشر صاحب ایک خوبصورت خوش لباس، خوش کفتار اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خوش خوراک واقع ہوئے تھے۔ چٹپٹی اور مرغن غذاؤں کی رسیاں، ہر قسم کے میٹھے کے دیوانے، شومئی قسمت سے بیگم بھی کھانے میں بہت ہنرمند تھیں۔ میاں کے چٹورے پن کی تسکین کے لیے مزید 1-2 کورسز کر کے اپنی صلاحیت کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ میاں بشر کا حلقہ احباب ویسے بھی خاصا وسیع تھا، اور پھر وہ ہلے گلے کے شوقین بھی تھے۔ آئے روز گھر میں دعوتیں ہوتی،
खाना पकाया जाता। बेगम बशर भी खुशदली से किचन में जती रहती। इनको बड़ा नाज था कि वो मैदे के रास्ते ही सही, मियाँ के दिल में तो बड़ा जमान है, मगर दिन सदा एक जैसे नहीं रहते। एक रात मियाँ साहब को सीने में जोर का दर्द उठा। डॉक्टर ने एंजाइना का अटैक बताया और फिर ढेर सारी अद्वियात के साथ बेगम साहिबा को एक लंबा लेक्चर भी दिया कि खाने में बेएहतियाती का ये नतीजा निकला है, इसलिए इन्हें सादा खुराक खिलाई जाए। बेगम साहिबा के तो हाथों के तोते उड़ गए। हालांकि वो सब कुछ मियाँ की फरमाइश पर करती थी, मगर फिर भी खुद ही को मुजरिम समझने लगी। इन्होंने घर आते ही किचन से तमाम बाजारी मसालों के डब्बे गायब कर दिए। कोल्ड ड्रिंक की बोतलों को अलमारी के सबसे निचले खाने में दफन किया। दीगर मीठी अशिया को काम वाले के हवाले किया। रूटीन के मेन्यू में हंगामी तब्दीलियां की। लेकिन वो नहीं जानती थी कि इस शख्स को जो मुरगन ग़िज़ाओं का आदी है, सादा खुराक पर लाना कितना दुश्वार है। वो उनके लिए परहेजी हांडियां चढ़ाती, वो चूल्हे पर धरी रह जाती और बाकी अहले खाना के लिए बनाए गए सालन से ही वो खाना नोश फरमा लेते। लेकिन मियाँ साहब बाज नहीं आते। एक दिन तो हद हो गई। भतीजे की शादी हुई तो वो पतीला भरकर पुलाव के लिए गोश्त चूल्हे पर चढ़ाकर खुद करीबी मार्केट से उनके लिए तोहफा लेने चली गई। बशर साहब पानी पीने किचन में गए तो सूंधी सूंधी खुशबू से बेकरार होकर पतीले का ढक्कन हटाया। नमकीन गोश्त उबल रहा था। उनके मुंह में पानी भर आया। फौरन एक बोटी निकालकर चखी। बड़ा मजा आया। अब वो चम्मच हिलाते बोटी निकालते, कुछ देर चुटकी में पकड़कर हवा में लहराते और फिर मुंह में डाल लेते। यूं करते कराते जब पतीले में बोटियों की शरह कम रह गई और नुक्स से अमन का खतरा नजर आने लगा तो इन्होंने फौरन फ्रीजर खोलकर गोश्त का एक और पैकेट निकाला और बिना सोचे समझे पतीले में झोंक दिया। बेगम साहिबा खासी देर से वापस आई। इन्होंने जल्दी में ज्यादा चेक नहीं किया और वैसे ही पुलाव तैयार कर लिया। अब खाने की मेज पर मेहमानों के सामने इन्हें बहुत सबकी हुई, क्योंकि पुलाव में कोई बोटी तो बहुत गली हुई थी और बाकी सारा गोश्त कच्चा। उस वक्त तो उनकी समझ में न आया कि ये क्या माजरा है, मगर मेहमानों के जाने के बाद जब इन्होंने फ्रीजर खोला तो गोश्त का एक इजाफी पैकेट गायब था। वो झटपट सब समझ गई। फिर जो घर में घमसान की जंग हुई वो हमसायों को भी कई दिनों तक याद रही होगी। उनके दोनों बेटे भी माँ बाप की ऐसी झड़पों के आदी हो गए थे। लाख समझाने के बावजूद भी लेकिन वो हमेशा अपनी माँ का साथ देते थे। इधर बड़े बेटे की तालीम मुकम्मल हुई तो घर में शादी का ऐलान हुआ। माजिद की शादी की तकरीब में बशर साहब ने खूब पेट भरकर खाया। बेगम साहिबा 2 रोज से देख रही थी और अंदर ही अंदर बेचैताब खा रही थी, मगर वो करती भी क्या। भरी बरादरी के सामने उनका हाथ रोका भी न जा सकता था। और फिर वही हुआ जिसका सभी को डर था। शादी के चौथे रोज ही उन्हें दूसरा बड़ा हार्ट अटैक हुआ। वो फिर आईसीयू में पड़े रहे। डॉक्टरों के नजदीक उनके दिल के चारों वॉल्व शदीद मुतासिर हुए थे और उनका बच जाना एक मुआवजा था। अस्पताल से फारिग होकर घर आए तो शदीद नकाहत महसूस कर रहे थे। बेगम साहिबा मुलामत भरी नजरों से देखती तो वो निगाहें चुरा लेते। दलिया खिचड़ी जो भी खिलाती चुपचाप बिना किसी एहतजाज के खा लेते। मौत का मुंह देख आए थे, इसलिए जिंदगी और सेहत की कदर जान गए थे। एक दिन बेगम साहिबा को किसी अजीज की फौतगी पर जाना पड़ा तो इन्हें परहेजी खाना खिलाकर दवा खाने की ताकीद करते हुए वो रवाना हो गई। किचन में जाकर देखा तो एक पतीली में मूंग की बदरंग दाल और दूसरी में फीका दलिया पड़ा हुआ था। भूख तो पहले ही नहीं थी। इन चीजों को देखकर बिल्कुल ही मर गई। वो मायूसी से जाकर अपने कमरे में बैठ गए थे। थोड़ी ही देर में उनकी छोटी बहू कमरे में दाखिल हुई। उसने ट्रे में 1 कप चाय और एक छोटी प्लेट में केक के चंद टुकड़े नफासत से रखे हुए थे। अरे बेटा, मैं ये बाजारी केक कहाँ खा सकता हूँ? बेकरी की चीजें भी मना है मुझे। वो केक के टुकड़ों को हसरत से देखते हुए बोले, अरे नहीं अब्बा जान, ये बेकरी का केक नहीं है। मैंने रात को खुद बेक किया था आपके लिए, बिना चिकनाई और मीठे के, बस थोड़ा सा शहद शामिल है। अरे वाह, उनका इश्तियाक बढ़ गया। फिर केक का एक टुकड़ा उठाकर मुंह में रखा तो अगरचे मीठा बराए नाम था, मगर जायका और खस्तगी लाजवाब थी।
وہ دراصل میرے والد صاحب بھی آپ کی طرح کھانے کے بہت شوقین تھے۔ اس کی آنکھوں میں نمی سی چمکی۔ بہو کے والد حیات نہیں تھے، مگر وہ بھی چونکہ دل کے مریض تھے اس لیے سب کچھ کھا نہیں سکتے تھے۔ جب میں گریجویشن کے بعد فارغ تھی تو اماں جان نے مجھے سلائی کڑھائی کے ساتھ کچھ کوکنگ کورسز بھی کروائے تھے۔ وہ ہولے ہولے بول رہی تھی، نہایت انہماک سے وہ بہو کی باتیں سن رہے تھے، اور پھر میں نے ان کی خاطر ایسے کھانے بنائے جو کہ شوگر اور دل کے مریضوں کے لیے بھی محفوظ ہوں، بغیر چکنائی اور قدرتی مٹھاس کے ساتھ۔ اچھا بیٹا، تم کیا بنا لیتی ہو؟ وہ دبے دبے جوش سے پوچھنے لگے۔ بغیر چکنائی کے ہلکے مسالوں کی بریانی، سبزی کباب جو فرائی نہیں کیے جاتے بلکہ سٹیم کیے جاتے ہیں، اور مختلف قسم کے بسکٹ جن میں تھوڑا سا شہد ہوتا ہے۔ ابا جان، میں آپ کے لیے بھی تیار کر دیا کروں گی، آپ وہ محدود مقدار میں آسانی سے لے سکتے ہیں۔ آج انہیں اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بیٹی جیسی بڑی نعمت سے محروم تھے۔ بیٹیاں کتنی حساس ہوتی ہیں، والدین کی خوشی کی خاطر کوئی نہ کوئی درمیانی راہ نکال لیتی ہیں۔ کتنے خلوص سے وہ ان کے لیے کیک لے کر آئی تھی۔ اگر وہ بدمزہ دال اور دلیا بھی لے آتی تو وہ خوشی خوشی نوش فرما لیتے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اپنے رب کے حضور شکر گزاری کے آنسو تھے، کیونکہ اللہ نے انہیں بیٹی جیسی بہو عطا کر دی تھی۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔